السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی۔ پیش خدمت ہے آج کی ہیڈ لائن۔ ایسا معاہدہ قبول نہیں کریں گے جو امریکہ کے لیے اچھا نہ ہو، یہی واشنگٹن کی ریڈ لائن ہے۔ امریکی صدر کا اعلان۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا، تہران سے کچھ لو کچھ دو کی بنیاد پر بات چیت جاری۔ ایرانی مذاکرات کار بہت ذہین اور ہوشیار ہیں، اگر B-2 بمبار سے حملہ نہ کرتے تو آج ایران کے پاس جوہری پروگرام ہوتا۔ ایرانی فوج ختم کرنے کے بعد اب تمام مضبوط پتے ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ عراق کو مکمل تباہ کر کے امریکہ نے بہت بڑی غلطی کی، ٹرمپ کا اعتراف۔ امریکی نائب صدر JD وینس کی تہران سے معاہدہ نہ ہونے کی تصدیق، کہا ڈیل کے بہت قریب پہنچ چکے، یہ کہنا مشکل ہے ٹرمپ ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر کب دستخط کریں گے۔ امریکہ اس پوزیشن میں ہے ایران کے جوہری پروگرام کو پیچھے دھکیل سکے۔ امریکی اور ایرانی مذاکرات کار جنگ بندی میں 60 روز کی توسیع پر متفق ہو گئے، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ وائٹ ہاؤس کی ڈیل پر اتفاق کی تصدیق، صدر ٹرمپ کو معاہدے کی تفصیلات پر بریفنگ۔ CBS کی رپورٹ، ایکزیوس کے مطابق صدر ٹرمپ کی حتمی منظوری باقی، ابتدائی معاہدے کے تحت 2 ماہ کے دوران جوہری مذاکرات ہوں گے۔ ایرانی خبر ایجنسی کی متن پر باضابطہ اتفاق کی تردید، بتایا معاہدے کی بعض شقوں پر اختلافات برقرار ہیں، مشاورت کا عمل جاری ہے۔ مشرق وسطی میں امن پھر خطرے میں، ایرانی پاسداران انقلاب کا بوشہر میں امریکی طیارہ گرانے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹکام کی تردید، واضح کیا کوئی امریکی طیارہ نہیں گرایا گیا۔ امریکی اور علاقائی شراکت دار صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اپنی افواج اور مفادات کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ آبنہ ہرمز میں بھی کشیدگی بڑھنے لگی، ایران کی جانب سے میزائل داغے جانے کی اطلاعات۔ ایرانی میڈیا کے مطابق میزائل جہازوں کو وارننگ کے دوران فائر کیے گئے۔ ایرانی صدر کا امن معاہدے تک پہنچنے کے لیے پاکستان کی کوششوں پر اظہار تشکر، مسعود پزشکیان کی وزیر اعظم شہباز شریف کو عید کی مبارکباد، کہا ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعاون کا فروغ ایران کی پالیسی ہے۔ ایرانی صدر کا ملائیشیا کے وزیر اعظم کو بھی فون، سفارتی حمایت اور انسانی ہمدردی پر مبنی موقف پر شکریہ ادا کیا۔ امریکہ نے اپنا رویہ تبدیل نہ کیا تو معاہدے تک پہنچنا مشکل ہے۔ ایران اپنا افزودہ یورینیم کسی تیسرے ملک کے حوالے کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے صاف صاف بتا دیا، ایرانی اپنی خود مختاری پر حملے کو برداشت نہیں کرے گا۔ اب آبنہ ہرمز کے راستے قومی سلامتی کے لیے خطرات کو روکنا ہوگا۔ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے نائب سربراہ علی باقری کا 2 ٹوک پیغام۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں عالمی خبروں۔ امریکی صدر کے بعد وزیر خزانہ کی بھی عمان کو دھمکی، اسکاٹ بیسنٹ کی عمان کو آبنائے ہرمز میں ٹول وصولی کے نظام میں ایران کی مدد کرنے پر بدترین پابندیوں کی وارننگ، کہا واشنگٹن کسی بھی ایسے ملک کو برداشت نہیں کرے گا جو اسٹریٹجک بحری گزرگاہ سے جانے والے کمرشل جہازوں پر فیس لے۔ امریکی صدر نے اپنی ریڈ لائنز واضح کر دی، کسی کمزور یا نامناسب معاہدے کو قبول نہیں کریں گے۔ پیش خدمت ہے قومی خبریں۔ امریکہ ایران ممکنہ ڈیل کے اثرات، عالمی منڈی میں خام تیل کے دام گر گئے۔ امریکی کروڈ آئل کی قیمت میں مزید 1% کمی، $88 فی بیرل پر فروخت۔ برطانوی خام تیل $92 فی بیرل پر آ گیا۔ پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی متوقع، اسٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی، ٹریڈنگ کے دوران 2000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نیو یارک سے واشنگٹن پہنچ گئے، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات شیڈیول۔ امریکہ ایران جنگ سمیت خطے کی صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ نائب وزیر اعظم سے چین اور ترکمانستان کے وزراء خارجہ کی الگ الگ ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی صورتحال پر بات۔ چین کی علاقائی امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف، مکمل حمایت کا اعادہ۔ رواں مالی سال کا وفاقی بجٹ 5 جون کو پیش ہوگا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے بجٹ اجلاس طلب۔ قومی اسمبلی کا اجلاس شام 5 بجے اور سینٹ اجلاس 6 بجے ہوگا۔ حکومت کا ملازمین اور پینشنرز کو مہنگائی کے تناسب سے ریلیف دینے کا عندیہ۔ سرکاری ملازمین کا تنخواہوں اور پینشن میں 100% اضافے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کے امن دستوں کا عالمی دن، پاکستان کا تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ اقوام متحدہ کے امن دستوں کے لیے پاکستان 5واں بڑا شراکت دار۔
اب تک 48 سے زائد امن مشنز میں اپنی خدمات پیش کر چکا. اپنے شہداء اور ان بہادر سپوتوں پر فخر ہے. صدر مملکت اور وزیر اعظم کا پیغام. پاک فوج کا عالمی امن کے لیے بلو ہیلمٹس کی قربانیوں کو خراج عقیدت. ISPR کے مطابق پاکستان کا UN امن فورس کے ساتھ تعلق 6 دہائیوں پر محیط. مضبوط رشتہ پاکستان کی عالمی امن سے وابستگی کا ثبوت ہے. پیش خدمت ہیں ثقافتی خبریں. عید الاضحیٰ کے تیسرے روز بھی سنت ابراہیمی کی ادائیگی. اونٹ، بیل، بکرے اور دمبے اللہ کی راہ میں قربان. شہری قربانی کے ساتھ گوشت کی تقسیم میں مصروف. مستحق افراد تک گوشت پہنچانے کا سلسلہ جاری. عید کے تیسرے روز بھی نان سٹاپ موج مستی. گھر گھر دسترخوان سج گئے. مزے مزے کے پکوانوں سے تواضع. مٹن ٹکا، مٹن کڑاہی، سجی اور سیخ کباب کی خوشبو سے فضا معطر. سوات کی وادی معلم جبہ میں سیاحوں کے ڈیرے. حسین نظاروں سے لطف اندوز. علائشیں وغیرہ گندگی کہیں نظر نہیں آئی ہے. صاف ستھرا پنجاب ہے. مریم نواز کی کاوش سے گلی محلوں میں کوئی گندگی نہیں رہی. صاف ستھرا کام ہو رہا ہے. پہلے سے بہتری ہے. جو کچرا وغیرہ تھا وہ ہر چیز صاف کی انہوں نے، تو ہم بہت خوش ہیں. جو مریم نواز نے کہا تھا ویسے ہی ہوا ہے. جگہ جگہ پہ الحمدللہ ہر جگہ پہ اتنی صفائی تھی کہ یقین کریں ان کے ورکر جو ہیں نا انہوں نے دن پہ رات ایک کی ہوئی ہے. پنجاب میں عید الاضحیٰ پر صفائی کے مثالی انتظامات. شہری مطمئن. صفائی آپریشن کا کریڈٹ پنجاب حکومت کو دے دیا. اب تک 2,83,000 ٹن ویسٹ اور جانوروں کی علائشیں ٹھکانے لگائی گئیں. نہروں ندی نالوں میں علائشیں پھینکنے والوں کی نگرانی کے لیے ڈرون کیمروں کا استعمال. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بھی اظہار اطمینان. سترہ پنجاب سمیت پوری ٹیم کو شاباش. کراچی میں پانی کا مؤثر انتظام ناگزیر. اسٹریٹجک منصوبوں کی بروقت تکمیل کو ہر صورت یقینی بنایا جائے. وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت. پانی کی فراہمی اور انفراسٹرکچر کے منصوبوں پر اجلاس. مراد علی شاہ نے کہا کہ A4 منصوبے کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں دور کی جائیں. سیر سے واپسی کا سفر موت کی وادی میں لے گیا. راولاکوٹ میں المناک حادثہ. لوڈر رکشہ کھائی میں گرنے سے 7 افراد جان کی بازی ہار گئے. 4 افراد کی نماز جنازہ ادا. علاقے کی فضا سوگوار. وزیر اعظم آزاد کشمیر کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس. اسلام آباد کے سیکٹر I-10 میں گھر میں گیس لیکیج کے باعث سلنڈر پھٹ گیا. 2 افراد جاں بحق، 3 زخمی اسپتال منتقل. پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا. پڑوسیوں کے جھگڑے میں گولیاں چل گئیں. کراچی کے علاقے بلدیہ 7 نمبر میں فائرنگ سے باپ بیٹا جاں بحق. شناخت سربلند خان اور طلحہ کے نام سے ہوئی. پولیس نے واقعہ ذاتی دشمنی کا نتیجہ قرار دیا. درست سفری دستاویزات رکھنے والے شہری کو آف لوڈ کرنا غیر قانونی قرار. صرف خدشات پر بیرون ملک سفر سے نہیں روکا جا سکتا. لاہور ہائی کورٹ نے مسافروں کو آف لوڈ کرنے کے حوالے سے گائیڈ لائنز جاری کر دیں. فیصلے میں لکھا FIA کو لامحدود اختیارات حاصل نہیں. انتظامی اختیارات کا منصفانہ اور قانون کے مطابق استعمال ہونا چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں کھیلوں کی خبر. میدان سج گیا. ماحول بن گیا. ون ڈے کے سٹیج پر ایک اور مارکا. پاکستان اور آسٹریلیا کا پہلا ون ڈے کل راولپنڈی میں مارکا. گرین شرٹس کی پلینگ 11 فائنل. نئے کھلاڑی بھی ایکشن میں ہوں گے. آج شاہینوں کا پریکٹس سیشن شیڈیول. مہمان ٹیم نے مارچ کی جگہ کوپر کو شامل کر لیا. تازہ ترین خبروں کے لیے سرچ کیجیے ہماری ویب سائٹ hometvnews.com. دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی نیوز اور حالات سے باخبر رہیے. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی نیوز.